हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। DSSB TT सन 2024 के लिए उर्दू की लगातार क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। पिछली 21 क्लास की प्लेलिस्ट बना करके इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। अगर आप लोग ने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। आज के अपने इस क्लास में हम उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियां देंगे जो कि आपके उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे DSSB TGT, UP TT PGT, GIC लेक्चर, LT ग्रेड और BPSC के लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अली नामा ये एक मसनवी है, रज़मिया मसनवी है। किसकी है? तो नुसरती बीजापुरी की है। अब नुसरती बीजापुरी की 3 अहम मसनवियाँ हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं, याद रखना है। कौन कौन सी? पहली है गुलशन इश्क, दूसरी है अली नामा और तीसरी है तारीख इस्कंदरी। ठीक है। ये जो तारीख इस्कंदरी है इसका असल नाम फतह नामे बहलोल खां है। कब ये लिखी गई थी? तो 1083 हिजरी व मुताबिक 1672 ईस्वी में नुसरती ने इसे लिखी थी। जो दूसरी इनकी मसनवी है अली नामा है, जिसके बारे में आपसे सवाल पूछा है। तो अली नामा कब लिखी गई? 1076 हिजरी व मुताबिक 1665 ईस्वी में लिखी गई। ये एक तवील, तबाजाद, रज़मिया और तारीखी मसनवी है। ठीक है। इसका जो मौजू है वो क्या है पूछा जाता है। तो मसनवी अली नामा अली आदिल शाह सानी के इब्तिदाई 10 वर्षों के दौरे हुकूमत की मंजूम तारीख है। मसनवी अली नामा किसकी फरमाइश पे लिखी गई पूछा जा सकता है। तो काजी करीमुल्लाह की फरमाइश पे लिखी गई थी। गुलशन इश्क भी नुसरती की मसनवी है। ये कब लिखी गई? 1068 हिजरी व मुताबिक 1657 ईस्वी में। गुलशन इश्क में अली आदिल शाह सानी की इब्तिदाई हुकूमत गुलशन इश्क अली आदिल शाह सानी के इब्तिदाई अहद हुकूमत में ये लिखी गई थी। एक इसकिया मसनवी है। इसमें मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान बयान की गई है। ये पॉइंट अहम है, पूछा जाता है कि इस मसनवी में मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान बयान की गई है। तो मसनवी गुलशन इश्क में ये किसकी फरमाइश पे लिखी गई थी? तो नबी बिन अब्दुस समद की फरमाइश पे लिखी गई थी। इसका असल माखज शेख मंजमन की हिंदी नज्म है। तो मसनवी अली नामा आपने जान लिया किसकी है? नुसरती की है। ठीक है, यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल आपके सामने कि इनमें से कुरतुलैन हैदर की तसनीफ कौन सी है? तो देखो, आगन खदीजा मस्तूर की है, तो ये तो हमारा जवाब नहीं होगा। दस्ते सूस ये भी जमीला हाशमी की है, तो ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई की है। दिल रुबा ये नॉवेल्ट है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो और दिल रुबा ये दोनों नाविल हैं कुरतुलैन हैदर के, नॉवेल्ट हैं कुरतुलैन हैदर के। ठीक है, कुरतुलैन हैदर के जो नाविल हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कुरतुलैन हैदर के सभी नाविलों के उन्वानात चांदनी बेगम जो उनका नाविल है उनको छोड़ के किसी न किसी शेर से लिए गए हैं। जैसे मेरे भी सनम खाने ये इनका नाविल है। सफीने गमे दिल ये भी इनका नाविल है। आग का दरिया इनका सबसे मशहूर और मकबूल नाविल है। 1959 ईस्वी में ये शाये हुआ। आखिरी शब के हम सफ़र इनका नाविल है। कारे जहां दराज इनका सवानही नाविल है। गर्दिश रंगे चमन भी इनका नाविल है और चांदनी बेगम है। तो ये इनके नाविल है। नाविल्ट में सीता हिरन है, चाय के बाग है, हाउसिंग सोसाइटी है,
اگلے جنم موہ بٹیا نے کیجو ہے اور دل ربا ہے جو آپ سے پوچھا ہے، اور فصل گل آئی یا جل آئی یہ بھی ان کا ناول ہے۔ انہوں نے رپورتاج بھی لکھے۔ رضی اللہ حیدر نے کل 11 رپورتاج لکھے تھے۔ رضی اللہ حیدر کے رپورتاج کے 2 مجموعے ہیں، پہلا ہے کوہ دماوند اور دوسرا ہے ستمبر کا چاند۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے، بہت سارے افسانے لکھے جن کے افسانوں کا مجموعہ پہلا ہے ستاروں سے آگے، دوسرا ہے شیشے کے گھر، اس کے بعد پتجھڑ کی آواز ان کا ہے، اس کے علاوہ روشنی کی رفتار، جگنوؤں کی دنیا اور قندیل چین ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ آگ کے دریا کے بارے میں نے بتایا تھا، 1959 میں شائع ہوا تھا۔ اس کا عنوان انہوں نے جگر مراد آبادی کے ایک شعر سے لیا تھا کہ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ڈوب کے جانا ہے۔ اور یہ کوشچن آپ لوگوں سے میں کمنٹ میں جاننا چاہتا ہوں، اس کا جواب آپ لوگ دیں گے کہ آگ کے دریا میں، قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کے دریا میں کس انگریز شاعر کی نظم کے کچھ مصرے شامل ہیں، آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ 2 ادبی اسکول، دیکھو یہ کئی بار پوچھا جا چکا ہے، 2 ادبی اسکول، یہ اس کے مصنف کون ہیں؟ تو علی جواد زیدی ہیں۔ علی جواد زیدی اعظم گڑھ میں ایک قصبہ کرہاں، وہاں پیدا ہوئے تھے 10 مارچ 1916 کو۔ ان کے شعری مجموعے تیسہ آواز اور رگ سنگ، یہ شعری مجموعے ہیں علی جواد زیدی کے۔ ان کی تنقیدی کتابوں میں 2 ادبی اسکول جو آپ سے پوچھا جاتا ہے، قصیدہ نگاران اتر پردیش، یہ بھی علی جواد زیدی کا ہے، تاریخ اردو ادب کی تدوین اور اردو میں قومی شاعری کے 100 سال، یہ سب تنقیدی تصانیف ہیں علی جواد زیدی کی۔ تو 2 ادبی اسکول پوچھا ہے، ممکن ہے قصیدہ نگار اور قصیدہ نگاران اتر پردیش پوچھ دے، یا پھر تاریخ اردو ادب کی تدوین پوچھ دے، یا پھر اردو میں قومی شاعری کے 100 سال پوچھ دے۔ تو یاد رکھیے گا، مقدمہ شعر و شاعری کا سن تصنیف کیا ہے؟ تو 1893، یہ حالی کی تصنیف ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کو حالی نے پہلی بار 1893 میں مطبع انصاری دلی سے شائع کرایا تھا، ٹھیک ہے، دیوان غالب کے ساتھ ہی یہ چھپا تھا 1893 میں۔ مقدمہ کے سر ورق پر ایک عربی قول لکھا ہے، در معود دار کماداد، جس کا مطلب ہے جس رخ یا جدھر زمانہ پھرے تم بھی ادھر یا اس رخ پھر جاؤ۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری جو ہے وہ مقدمہ ابن خلدون کی طرز پہ ہے۔ حالی کا یہاں مبالغہ سے خالی ہونا شائستہ کا اثر ہے اور نیچرل شاعری سر سید کا اثر ہے، یعنی نیچرل شاعری کے موجد کے طور پہ حالی کو جانا جاتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کے رد میں مسعود حسن رضوی ادیب نے ہماری شاعری لکھی تھی، یعنی مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں کون سی کتاب لکھی گئی؟ ہماری شاعری۔ مقدمہ شعر و شاعری 2 حصوں میں ہے، پہلے حصے میں شاعری کے اصول بیان کیے گئے ہیں، دوسرے حصے میں عملی تنقید ہے۔ یہ پوائنٹ میں بہت اہم بتانے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حالی نے تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو شاعری کے لیے لازمی قرار دیا ہے، کئی بار پوچھا ہے۔ تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو حالی نے شاعری کے لیے لازمی قرار دیا ہے، اور شعر کی خوبی انہوں نے کیا بتائی ہے؟ سادگی، جوش اور اصلیت، یعنی حالی نے سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی بتائی ہے۔ حالی نے مثنوی کو سب سے مفید اور کارآمد صنف کہا، یہ بھی پوچھا جا چکا ہے کہ حالی کے مطابق سب سے مفید صنف سخن کون سی ہے؟ تو مثنوی۔ غزل کے بارے میں حالی نے کئی بات کہی، اس کو عاشقی کے دائرے میں یہ قید ہے، اس سے سنڈاس کی بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ان کے غزل کے بارے میں اقوال ہیں۔ اور حالی کو قصیدہ جھوٹ اور خوشامد سے لبریز نظر آتا ہے۔
حالی کے مطابق مرثیہ کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، اور حالی وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ وزن اور قافیہ شعر کے لیے ضروری نہیں ہے، ایسا حالی کہہ رہے ہیں۔ اور بھی کچھ اہم باتیں ہیں جو مقدمہ شعر و شاعری سے متعلق ہیں، دیکھیے گا۔ مولوی عبدالحق نے مقدمہ شعر و شاعری کو پہلا نمونہ کہا ہے، جبکہ پروفیسر آل احمد سرور نے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام دیا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے، یہ ابواللیث صدیقی نے کہا ہے، اور حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کے جدید دور کا اور ان کا کلام اردو شاعری کے نئے دور کا باقاعدہ آغاز کرتا ہے، یہ عزیز احمد نے کہا ہے۔ تو حالی ہماری شاعری کے مجدد اور تنقید کے مجتہد ہیں، یہ ان کے بارے میں شوکت سبزواری نے کہا ہے، یاد رکھیے گا یہ پوائنٹ۔ اب دیکھیے حالی کے متعلق کچھ اقوال ہیں، دیکھو غالب ان کے بارے میں کہتے ہیں، اگرچہ کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیتا، مگر تمہاری نسبت میرا خیال یہ ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے، یہ حالی کے بارے میں غالب نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ آل احمد سرور کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے جتنے رفیق اور ہم عصر تھے سب صاحب طرز تھے، لیکن زندگی صرف حالی کے طرز کو نصیب ہوئی۔ آل احمد سرور ایک قول کہتے ہیں جو کہ کافی پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ حالی سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی، حالی نے مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعہ اسے ذہن دیا۔ 20ویں صدی کی تنقید حالی کی اسی ذہنی قیادت کے سہارے ابھی تک چل رہی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ آل احمد سرور کا ہے، حالی کے بارے میں۔ حالی کے بارے میں اور بھی یہاں پہ آپ دیکھیں گے، آل احمد سرور کے اقوال میں سے ایک قول یہاں پہ دیا ہے کہ حالی کی غزلوں میں صحت مند ادبی شعور ہیں۔ کلیم الدین احمد ان کے بارے میں کئی باتیں کہتے ہیں، لیکن جو اہم ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، جیسے خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا، دماغ و سطحیت اوسط۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ تھی حالی کی کل کائنات۔ کون کہہ رہا ہے؟ کلیم الدین احمد کہہ رہے ہیں حالی کے بارے میں۔ حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، یہ قول بھی کلیم الدین احمد کا ہے۔ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی۔ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ مسدس حالی، جس کو مسدس مدرسہ اسلام کہتے ہیں، جو سر سید کی فرمائش پہ لکھی گئی، اس کو رام بابو سکسینہ الہامی کتاب کہتے ہیں۔ تو یہ حالی کے بارے میں کچھ اہم باتیں تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں شائع ہوئی تھی، یہ بھی آپ جان گئے ہوں گے۔ چلو یہاں پہ ایک شعر ہے، کس کا شعر ہے؟ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن، اے خانہ برانداز چمن، کچھ تو ادھر بھی۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا قصیدے کے نقاش اول کہے جاتے ہیں۔ اگر سودا نہ ہوتے تو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا، امداد ماما سر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قصیدہ باب الجنت، رزمیہ بہار اور تضحیک روزگار، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغہ مسلمانی، یہ سبھی قصیدے مرزا محمد رفیع سودا کے ہیں۔ مرثیے کو مسدس کی حیت سودا نہیں عطا کیے، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ شعر آپ سے پوچھا ہے، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن، کچھ تو ادھر بھی۔ اس میں اور بھی اشعار دیے گئے ہیں، یہ PDF میں آپ کو ٹیلی گرام پہ پرووائڈ کرا دوں گا، ٹیلی گرام کی لنک ڈسکرپشن میں ہے،
ٹیلی گرام چینل ہمارا جوائن کر کے اس PDF کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایک بار پھر سے پریکٹس کے طور پہ پڑھیے گا۔ چوتھی کا جوڑا، یہ افسانہ ہے، کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ چوتھی کا جوڑا جو افسانہ ہے یہ عصمت چغتائی کا ہے۔ عصمت چغتائی کے اور مشہور افسانوں میں ننھی کی نانی ہے، مغل بچہ ہے، بچھو پھپھی ہے، جڑیں ہیں، لحاف ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ان کے افسانے ہیں۔ ان کے ناول کون کون سے ہیں؟ ضدی ان کا پہلا ناول ہے، اس کے علاوہ معصومہ ہے، بہروپ ہے، سودائی ہے، ایک قطرہ خون ہے، عجیب آدمی ہے، باندی ہے، دل کی دنیا ہے، جنگلی کبوتر ہے، اور سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ٹیڑھی لکیر ہے۔ کس کی؟ عصمت چغتائی کے ناول ہیں۔ تو چوتھی کا جوڑا یہ افسانہ عصمت چغتائی کا ہو گیا۔ پھول بن، یہ کیا ہے؟ مثنوی ہے، یعنی کہ ڈی والا آپشن صحیح ہوگا۔ اچھا، کس کی مثنوی ہے؟ تو ابن نشاطی کی مثنوی ہے۔ ابن نشاطی کا نام محمد مظہر الدین تھا۔ یہ 1040 سے 1045 ہجری کے درمیان پیدا ہوئے اور یہ سلطان عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ انہوں نے مثنوی پھول بن لکھی تھی، کب؟ 1655 عیسوی بمطابق 1066 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اس کو مرتب کس نے کیا تھا؟ عبد القادر سروری نے پھول بن مثنوی کو مرتب کیا تھا۔ یہ کس فارسی قصے کا ترجمہ ہے؟ تو بساتین الانس کا ترجمہ ہے مثنوی پھول بن، ٹھیک ہے۔ پوچھا جاتا ہے مثنوی پھول بن کا ماخذ کیا ہے؟ تو بساتین الانس ہے۔ اس مثنوی میں اسم اعظم کی تاثیر بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک مذہبی تصنیف ہے اور اس میں پند و نصائح سے کام لیا گیا ہے۔ پھول بن میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں 38 اشعار ہیں۔ پھول بن مثنوی پھول بن میں 3 مرکزی اور 3 ضمنی قصے بھی ہیں، یعنی کل ملا کر کے 6 قصے ہیں۔ مثنوی پھول بن کو دکن کا انمول رتن کہا جاتا ہے، یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیے گا۔ ایک خواب اور یہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ علی سردار جعفری کا مجموعہ کلام ہے۔ علی سردار جعفری کے اور بھی مجموعہ کلام ہیں، جیسے پرواز ہے، ایک خواب اور ہے، پتھر کی دیوار ہے، خون کی لکیر ہے، لہو پکارتا ہے اور نئی دنیا کو سلام۔ یہ سبھی مجموعہ کلام کس کے ہیں؟ علی سردار جعفری کے ہیں۔ اگلا سوال کی رسالہ سوغات کے مدیر کون تھے؟ تو محمود ایاز۔ کہاں سے نکلتا تھا؟ کمنٹ میں بتائیے۔ قطع میں کم سے کم کتنے مصرے ہو سکتے ہیں؟ تو کم سے کم 2 مصرے ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگلا سوال، اگلے سوال سے پہلے قطع کو ہم تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں۔ قطع اس نظم کو کہتے ہیں جو مضمون واحد پر مشتمل ہو اور اس کا پہلا شعر غزل اور قصیدے کی طرح مطلع نہ ہو، بلکہ صرف ہر شعر کے دوسرے مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوں، یعنی قطع کا پہلا اور دوسرا مصرع ہم قافیہ یا ہم ردیف نہ ہو، بلکہ صرف دوسرا، چوتھا، چھٹا، ٹھیک ہے، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ قطع میں کم سے کم 2 شعر ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ شعر کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ قطع میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، ہر طرح کے موضوعات اس میں سما سکتے ہیں۔ قطع کی حیت غزل اور قصیدے سے بہت حد تک مماثلت رکھتی ہے۔ روپ کس صنف کا مجموعہ کلام ہے؟ تو روپ جو ہے یہ رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ کس کی تصنیف ہے؟ فراق گورکھپوری کی تصنیف ہے۔ فراق گورکھپوری کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں، گل نغمہ کے لیے ان کو سب سے پہلے اردو میں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ 4 لوگوں کو اردو میں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے، فراق گورکھپوری کو، قرۃ العین حیدر کو، علی سردار جعفری کو اور شہریار کو۔
अब 5 लोगों को मिला है, ठीक है। शहरयार के बाद रिसेंटली मिला है रामानुजन भद्राचार्य जी को, और उर्दू के लिए किसको? उर्दू के शायर हैं गुलजार, उनको मिला है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि गुलजार को भी फिलहाल 2024 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, और उर्दू में ही मिला है, यानी कि 5 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड उर्दू में मिल चुका है। पंडित दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो आतिश के, ख्वाजा हैदर अली आतिश। पंडित दयाशंकर नसीम ने जब अपनी मसनवी गुलजार नसीम लिखी थी तो वो अपने उस्ताद के पास लेके आए, तो मसनवी बड़ी लंबी थी, तो इनके उस्ताद ने कहा कि मसनवी इतनी लंबी है कि 2 ही लोग पढ़ेंगे, एक तो मैं पढ़ूंगा कि तुम्हारा उस्ताद हूँ, एक तुम पढ़ोगे कि तुमने इसको लिखा है, ऐसे कोई नहीं पढ़ेगा, इसको थोड़ा सा मुख्तसर करो, शार्ट करो। तो उन्होंने इसको शार्ट किया, और यही मसनवी का जो शार्ट करना था, मसनवी गुलजार नसीम की खसूसियत बनी। तो याद रखिएगा, इसीलिए कहते हैं उस्ताद उस्ताद होता है। तो आतिश हैदर अली आतिश पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद थे। नुस्ख़ाए वफा किस शायर का कुल्लियात है? तो ये फैज़ अहमद फैज़ का है। फैज़ अहमद फैज़ के जो शेरी मजमूए हैं, या फिर आप कह लें मजमूए कलाम हैं, उनको जमा करके नुस्ख़ाए वफा के नाम से शाये किया गया, ठीक है। फैज़ के 7 शेरी मजमूए उनकी ज़िंदगी में शाये हुए, इन मजमूओं को जमा करके फैज़ की कुल्लियात नुस्ख़ाए वफा के नाम से शाये किया गया। इस कुल्लियात में फैज़ का गैर मतबूआ कलाम जो गुबार अय्याम के नाम से मौसूम था, उसको भी शामिल किया गया, जो सन 2001 में पहली मर्तबा एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से शाये हुई। फैज़ के मजमूओं में पहला मजमूआ नक्शे फरियादी है। नक्शे फरियादी में कुल 13 नज़में हैं, जिनमें सुरूद शबाना, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नमाग, तन्हाई, मेरे नदीम, ये सब अहम नज़में हैं, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने कहा था कि शायद इसमें 2-4 नज़में काबिल कबूल हों, यानी नक्श फरियादी के बारे में। दस्ते सबा इनका दूसरा शेरी मजमूआ है, 1952 में शाये हुआ था। तीसरा है जिंदान नामा, जिंदा नामा। चौथा है दस्ते तय संग। पांचवा सरवादी सीना। छठा शाम शहर यारा। सातवां मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ये 7 इनके शेरी मजमूए जिनको जमा करके नुस्ख़ाए वफा के नाम से पब्लिश किया गया, ठीक है। इनकी नसरी तसानीफ में मीज़ान है, ठीक है, तनकीदी मज़ामीन की किताब है। सलीब मेरे दरीचे में फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमूआ है। मताए लौहो कलम इनकी तसनीफ़ है, इसमें मुख्तलिफ तहरीरें और तकरीरें शामिल है। क्यूबा फैज़ अहमद फैज़ का सफ़रनामा है। शाम शहर यारा, ये फैज़ के तसव्वुरात और याददाश्त पे मुश्तमिल है। हमारी कौमी सकाफ़त, ये 1976 में शाये हुई नसरी तसनीफ़ है। महो साले आशनाई, ये ऑटोबायोग्राफी खुद नविश्ता है फैज़ अहमद फैज़ की। सांप के छतरी, तमाशा मेरे आगे, प्राइवेट सेक्रेटरी, ये फैज़ अहमद फैज़ के ड्रामे हैं। चलो, फैज़ के मुताल्लिक मुख्तलिफ जो ख्यालात हैं वो भी सुन लीजिए। फैज़ की शायरी रूमान और इनकलाब का हसीन संगम है, नून मीम राशिद ने कहा। नक्शे फरियादी की जिंदगी रोशनी में फैज़ की शायरी पर तबसरा करते हुए नून मीम राशिद ने कहा था कि फैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। नेट में पूछा जा चुका है, ये किसका कौल है कि फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे? तो ये मजरूह सुल्तानपुरी का कौल है। उर्दू में पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला? शमसुर रहमान फारूकी को।
انہوں نے میر تقی میر کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، شعر شور انگیز، شعر شور انگیز۔ اسی کتاب پہ ان کو سرسوتی سمان ملا ہے۔ سب سے پہلے اردو میں سرسوتی سمان شمس الرحمن فاروقی کو ہی ملا۔ مغرب و مشرق کے نغمے، یہ کتاب کس کی ہے؟ میرا جی کی ہے، یعنی کہ چوتھا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہوگا۔ تو ہم نے 19-20 سوالات حل کیے، لیکن سوالوں سے متعلق کچھ اہم جانکاریاں بھی آپ کو دی۔ امید ہے کہ یہ کلاس آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کلاس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔